بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد و آل محمد صلی اللہ انتہائی شکر ہے اللہ کا انتہائی احسان ہے. اس نے اس نفس پرستی کے دور میں مادہ پرستی کے دور میں ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سہارا نصیب فرمایا. سید الشہداء کی فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا. ہم اہل دنیا ظاہر ہے ہم دنیا سے زیادہ تو نہیں دیکھ سکتے لیکن نہیں معلوم اہل بیت کے نام سے متصل ہونے میں سید الشہداء کے نام سے جڑنے میں کون سی فضیلتیں جو خدا ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. کم سے کم یہ کہ میدان حشر میں جب خدا یہ کہے کہ کون لوگ ہیں جو امام حسین کی چاہنے والے ہیں، کم سے کم اس محبت کے صدقے میں اس عزا کے صدقے میں خدا تعالیٰ امام حسین کی چاہنے والوں میں اٹھائے گا انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے تابعداروں فرما برداروں جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ پروردگار عالم نے دین کو ایک رائے حیات زندگی کے ایک فلسفے کے طور پر انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا. دین صرف چند احکام کا مجموعہ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے دین مثلا نماز پڑھو روزہ رکھو واجبات انجام دو. دین صرف یہ نہیں ہے، دین پوری ایک آئیڈیالوجی ہے. دین زندگی گزارنے کے بارے میں کچھ حقیقتیں ہیں. یہ کہ یہ کائنات مخلوق خدا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، صرف نظریہ نہیں ہے. اس کے اوپر دلائل ہیں، اس کے اوپر شواہد موجود ہیں. اسی طرح ایک انسان یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اس کے بعد اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا میں جائے گا، وہاں سے کسی اور دنیا میں جائے گا. یہ سب حقائق ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید آپ لوگوں کو زیادہ فرق نہ پتہ چلتا ہو، ہم لوگوں کو بہت فرق پتہ چلتا ہے. 1 سینٹی میٹر ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہمیں جو گلے پہ بوجھ ڈالنا پڑتا ہے بعض اوقات 20% 50% بڑھ جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اینگل بہت صحیح ہے. جہاں ہم لوگ ویسے ہی چیخنے والے لوگ نہیں ہیں، ہلکے بولنے والے لوگ ہیں. کبھی مائک صحیح پوزیشن میں ہوتا ہے اور ایک رات بھی کچھ تیز بولنا پڑ جائے اسی رات گلا بیٹھ جاتا ہے.
اس کی خاطر ہم پریکٹس نہیں ہے اس طرح بولنے کی چیز. درود بھیجے گا محمد والے صلی علی محمد والے محمد. یہ بات بھی چونکہ انہوں نے آگے صحیح کیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ یہ لٹکا ہوا ہے. بہت کم لوگ چھوٹی باتوں پہ غور کرتے ہیں. چھوٹی باتوں پہ غور کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جتنا آپ کی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ توجہ دیں گے, اس کے اندر پرفیکشن بڑھائیں گے, آپ کی زندگی کا اثر زیادہ ہوگا. البتہ یہ کہ چھوٹی باتیں توجہ میں رہیں, دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں توجہ میں نہ رہیں. ہاں ٹھیک ہے, اپنی زندگی سے مربوط جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ تو توجہ دیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں چھوٹی چھوٹی زندگی عذاب بن جائے گی. بہترین زندگی گزارنے کا ایک نسخہ روایت میں آیا, فرمایا کہ بہترین زندگی 1/3 پلاننگ ہے, 2/3 لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کرنا. لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. البتہ ظاہر ہے لوگوں کی غلطیاں وہ غلطیاں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے. کوئی دین میں غلطی کر رہا ہو اسے بتایا جا سکتا ہے, لیکن ایک ایسی غلطیاں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے, ان غلطیوں کو اگنور کرنا دوسروں کی بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے. لیکن چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینے سے بہت فائدے ہوتے ہیں اور اس سے انسان کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے. عرض کرتے ہیں دین کے بارے میں جو عرض کر رہے تھے کہ دین صرف چھوٹے چھوٹے احکام نہیں ہے, بلکہ دین پورا ایک نظام ہے. اور اس نظام کے اندر کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اس نظام کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا ہو, آئیڈیالوجی بنائے. اور آئیڈیالوجی بنانے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت کو قبول کرے. اس حقیقت کے نتائج ہوتے ہیں. کبھی ہم حقیقت کو لفظ میں قبول کر رہے ہوتے ہیں, نتائج قبول نہیں کرتے, رزلٹس قبول نہیں کرتے. ایک مثال آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے صلی علی بھائی. ہم نے ایک حقیقت قبول کر لی ہے, وہ یہ کہ یہ دنیا کچھ عرصے کے لیے اور ختم ہو جائے گی. اور ہم نے ایک حقیقت قبول کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے, ہم یہاں سے نکل کر کہیں اور جائیں گے. پھر جہاں جائیں گے وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, وہاں سے نکل کے کہیں اور جائیں گے, پھر وہاں سے کہیں اور جائیں گے. اور ہم لوگ اسی طریقے سے اس دنیاؤں میں کا سفر کرتے رہیں گے. اور جو شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بڑا بھاری سوال ہے جو قرآن کریم نے اٹھایا ہے, اس کشتی کا لنگر کہاں ہے؟ یہ بہت بھاری سوال ہے. ایانا مرساہا, لنگر کہاں ہے؟ یہ تو سارا سفر ہے. یہ دنیا سفر ہے, برزخ سفر ہے, محشر سفر ہے, صراط سفر ہے, جنت اور جہنم خالدین فیہا. لنگر کہاں ہے؟ رکنا کہاں ہے؟ نہیں بتایا خدا نے تعالیٰ نے. فرمایا کہ یہ خدا کو معلوم ہے کہ کہاں رکنا. ایانا مرسا, لنگر کہاں ہے خدا جانتا ہے کہاں لنگر. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے چلتے رہنا ہے. اچھا چلتے رہنا ہے, جتنے عرصے یہاں پر ہیں وہ کتنا ہے, اور جتنے عرصے برزخ میں ہیں وہ کتنا ہے. جتنے عرصے یہاں ہیں وہ کتنا ہے, اور جتنے عرصے محشر میں ہیں وہ کتنا ہے. جتنا جنت میں وہ کتنا ہے. کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقایسہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے شکم مادر میں کتنا ہے اور دنیا میں کتنا ہے. شکم مادر 9 مہینے اور دنیا میں کتنا ہے, 60 سال ہے, 70 سال ہے, 50 سال ہے. کتنے ٹائمز ہے؟ مینی ٹائمز ہے. اس سے زیادہ بڑا دورانیہ ہے اس کے بعد والی زندگی کا. تو اس پہ اتنے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ایک حقیقت ہم نے قبول کی ہے, نتیجہ قبول نہیں ہو رہا. کیوں؟ یقین نہیں. اب ہم لفظ میں ایک بات قبول کر کے بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گی, اور یہاں سے آپ ہر چیز لے کے بھی نہیں جا سکتے. یہاں سے جو کچھ جائے گا اس میں 10 فلٹر لگیں گے. یہی سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا, کانسیکوینسز نہیں مانتے. پھر ایک بات مان لی ہے تو پھر نتائج بھی تو مانو. پھر ہم نتائج نہیں مان پاتے, اس پہ دل نہیں مانتا. اب ہمیں جو چیز چاہیے وہ ایک یقین چاہیے کہ ہمیں ان باتوں پہ یقین ہو جائے کہ بھائی یہ کچھ ہے, آگے کچھ اور ہے. اس یقین تک پہنچانے کے لیے
اہل بیت نے کلمات ارشاد فرمائے، خطبات ارشاد فرمائے، اس سے بڑھ کے اور کیا کریں کہ جان دے دی۔ خدا تعالی نے کیوں سید الشہداء کو کربلا جیسے ایک منظر میں رکھا؟ سوائے اس کی کہ ہمیں سکھانا تھا۔ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ موجود مقدس کامل، انسان کامل کے مرتبے پہ فائز ہیں، اور ان کے وجود مقدس پہ اس کربلا کے واقعے کے نتیجے میں کوئی کمال اضافہ نہیں ہوا ہوگا، ہمیں معلوم ہے۔ نہ کربلا نہ ہوتی اگر، جو ان کے مثلا اولاد طاہرہ کے ساتھ نہیں ہوئی، تو کیا ان کے مقام منزلت میں کوئی کمیاں نہیں؟ صرف ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، وہ کچھ انسانوں کو سمجھانا ہے کہ حقیقت کیا ہے، بس اس کے لیے۔ اور یہی مشکل ہم سمجھ نہ پائیں۔ جو ساری کوشش مجھے اور آپ کو کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہمیں یہ حقیقتیں جو ہم الفاظ میں قبول کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں تک قبول کرنے کے قابل ہو جائیں، انہیں ہم قبول کر لیں۔ اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ نہ ہو، تو ویسے تو میں آپ کو مومن کہتا ہوں، مومن بھائی، آپ مجھے کہیں گے مومن بھائی، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب تک قلب میں نہیں اترا ہے یہ مومن ہوتا نہیں ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ابھی ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام میں مانتے ہیں کہ اسلمنا، قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ کہیں کہ ہم اسلام لائے، ایمان نہیں لائے۔ ایمان تو قلوب میں داخل ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں قلب کسے کہتے ہیں، کہ اگر وہ ریالٹی ہمارے قلب کے اوپر ریفلیکٹ ہو چکی ہو، ریالٹی ناٹ امیج، ریالٹی اٹ سیلف، نہ تصویر نہ الفاظ، تب ہم ایمان پر فائز ہوئے۔ ابھی اس وقت کیا ہے؟ اس وقت ہمارے ذہنوں پہ الفاظ ریفلیکٹ ہوئے ہیں، قیامت۔ ہمارے ذہنوں میں کچھ علم آیا ہے قیامت کے بارے میں، خود قیامت ابھی نہیں آئی ہے، وہ نہیں آئی ہے ہمارے پاس۔ جب وہ آ جائے، یعنی جب وہ آ جائے کیسے؟ مثلا جیتے جاگتے یا باخبر سوتے کسی کو پتہ چل جائے قیامت کیا ہے، پھر تو کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی کیا ہے یہ، تو پھر کوئی کیوں گناہ کرے گا؟ کیا مثال ہے؟ ایک سادہ سی مثال بہت عرصے سے ذہن میں میرے عرض کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کے سر کے بالوں میں آگ لگ جائے گی، صحیح؟ اگر ایسا ہو، یقین ہو جائے کہ بھئی اگر میں جھوٹ بولا تو میرے سر کے بالوں میں آگ لگ جائے گی، صحیح؟ کتنی دفعہ جھوٹ بولوں گا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، اور دوسری دفعہ ری چیک کرنے کے لیے کہ ہمیشہ لگتی ہے یا کبھی کبھی لگتی ہے۔ پھر تیسری دفعہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دفعہ جھوٹ بولے گا، آگ لگے گی، بجھا لے گا کہ نہیں لگتی ہے، پھر دوسری دفعہ چپکے سے بول کے دیکھے گا کہ کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، نہیں ہمیشہ لگتی ہے، پھر تیسری دفعہ احمق آدمی پھر یہ جھوٹ نہیں بولے گا، صحیح؟ تو اگر ہمیں قیامت 2 دفعہ بھی خواب میں آ گئی ہوتی ہے تو ہم نے غلط کام نہیں کرنا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم الفاظ سے آگے نہیں بڑھے۔ اچھا اب الفاظ سے آگے بڑھیں کیسے؟ ہم کیا کریں؟ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کانسیپٹ کے اوپر، جس کو ہمارے بہرحال ذہن نے کم از کم قبول کر لیا ہے کہ ہاں قیامت ہے، ہم اس کانسیپٹ کو بیس بنا کر آہستہ آہستہ اپنی خواہشات کو ٹرن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو خدا کی خاطر مارنے لگے تو یہاں سے اس کا قلب پیوریفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو خدا کی خاطر مارنے لگے، مثال کے طور پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے بھائی صبح کو اٹھو فجر کی نماز پڑھو، اور یہ اپنی خواہش کو مارنا شروع کر دے، نیند آتی ہے جو کچھ بھی ہو، صبح کو اٹھے وہ کر لے جو خدا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے قلب پہ ایک پیوریفیکیشن، تزکیہ آنا شروع ہو جائے۔ اور جیسے یہ تزکیہ آنا شروع ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک اسپیشل ٹائپ کی نالج کا چینل اس کے لیے کھل گیا ہے۔ اب یہ جو چینل ہے یہ اس کو سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ پوری زندگی توحید کے درس دیتے رہتے ہیں اور کبھی موحد نہیں بنتے۔
اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی نہ کوئی لیکچر دیا ہوتا ہے نہ کوئی لیکچرز لیا ہوتا ہے، اور وہ نمبر 1 درجے کے توحید اور موحد ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے وہ نہیں کیا تھا اس نے کم سے کم کام ایسا کیا تھا کہ خدا نے نصیب کر دیا تھا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس کہ خدا خواہشات کے مارنے پر کیسے نصیب کرتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا ایک پہلو سخت سا ہے جس کی میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اس میں ایک جانور کا ذکر ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بلکہ وہ میں نہ سناؤں، چونکہ میں پہلے جانوروں پہ بات کر چکا ہوں، پھر لوگ کہیں گے کہ اس عشرے میں مولانا نے جانوروں کے اوپر کافی بات کر لی، تو میں جانوروں کی جگہ کچھ اور سنا دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھیں آپ۔ تو مثلا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کے بارے میں بڑی شہرت تھی، ایران میں عالم دین تھے، مدرسے میں ہوتے تھے، ان کے بارے میں بڑی شہرت تھی کہ بہت متقی پرہیزگار طالب علم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو کافی زیادہ شہرت ہوئی، جب اتنی شہرت ہوئی تو اس زمانے میں صفوی بادشاہوں کا دور تھا۔ صفوی بادشاہ جو ایران کی آخری بادشاہت تھی، یہ پہلوی تھی، اور ان پہلوی سے پہلے جو تھے وہ میرے خیال میں قاجار تھے، اور ان سے پہلے صفوی تھے، میں اگر ترتیب غلط نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال صفوی بادشاہ جو تھے انہوں نے کافی چیزیں کی تھیں شیعت کے لیے، البتہ خود کوئی بہت زیادہ پرہیزگار لوگ نہیں تھے۔ عجیب بات تھی کہ نماز شب بھی پڑھتے تھے ان میں سے کچھ لوگ، بادشاہوں میں سے، لیکن تھے ظالم طبیعت اور بہت غلط کام بھی کیے ہیں، اچھے بھی کیے ہوں گے۔ تو ان میں بہرحال اس صفوی خاندان میں ایک کوئی شہزادی صاحبہ تھیں، ان کے بارے میں ان کو بھی پتہ چلا کہ بھئی وہ بہت جو ہے وہ متقی پرہیزگار ایک طالب علم ہے، بڑا مشہور ہو رہا ہے، اس کے وہ شاید خاندان میں ذکر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو آزمائے بغیر نہیں چھوڑوں گی، اس کو میں آزماتی ہوں۔ تو وہ ایک موقع کے اوپر ایک ایسے موقع کو تیار کر کے کہ جب کوئی نہ ہو مدرسے میں اور وہ صاحب ہوں وہاں پر، تو یہ صاحبہ وہاں پہنچ گئی ان کے پاس اور کہا کہ تم اپنے کمرے میں مجھے پناہ دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ تم ایک اکیلی لڑکی ہو اور میں یہاں پہ اکیلا ہوں، یہ مکروہ ہے، اصل ایک کمرے کے اندر ہونا ہمارا غلط ہے، آپ جاؤ کہیں اور جاؤ۔ اس نے کہا اگر میں باہر گئی اور خدا نہ کرے میرے ساتھ کچھ ہوا تو قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ سین بنایا اس نے اس بیچارے کو پھنسانے کے لیے۔ تو وہ ڈر گئے کہ یہ بھائی ایسا نہ ہو کہ واقعاً کچھ ہو جائے، پھر میں قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم یہاں بیٹھ جاؤ اور ایک لفظ مت بولنا کوئی، اور کوئی حرکت نہیں کرنا، خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو، اور میں بھی یہاں بیٹھا رہوں گا، میں بھی نہیں سوؤں گا، میں پڑھوں گا، اور تم بھی یہاں نہیں سو، یہاں بیٹھو خاموشی سے۔ تو اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ آنا تھا، اس نے وہاں بیٹھ کر بھی ایسی حرکتیں کی، آوازیں نکالیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہوتا رہے۔ یہ ساری رات کوشش کرتی رہی اور وہ بھی جاگتے رہے اور وہ بچے رہے، محفوظ رہے۔ صبح کو اس بیوقوف نے دیکھا، ایک رات تو بیوقوف ہوئی نا کہ اس بیچارے کو اتنی مصیبت میں ڈالا، تو اس نے دیکھا کہ وہ جو طالب علم تھا اس نے اپنی ساری انگلیاں موم بتی پہ جلا لی تھیں چراغ کے اوپر، ساری رات وہ انگلیاں جلاتے رہے چراغ کے اوپر کہ کہیں شیطان مجھ پہ غلبہ نہ پا جائے۔ اس کو خدا نصیب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم نے تھوڑا بہت یہ جو دیکھا ان لوگوں کے حالات پہ، جیسے بڑے بڑے عرفاء ہیں ہمارے پاس، آیت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم، اسی طریقے سے شیخ جواد مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ شہبادی وغیرہ وغیرہ، ان میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ کوئی ایسی جگہ آئی ہے جہاں پر گناہ آسانی سے ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا۔ عبادتوں سے ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا ہے شاید، جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے۔ عبادتیں زیادہ کرنے سے ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا، ٹرننگ پوائنٹ وہاں آیا ہے جہاں پر گناہ بہت آسانی سے میسر تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے خداوند متعال کے، اور انہوں نے خدا کے خوف کی خاطر اپنی خواہش کو مان لیا۔ تو کی پوائنٹ یہیں پر ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ علم نصیب ہو، علم وہی علم جو امام نے فرمایا تھا بل ہوا نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم نصیب ہو، علم کا راستہ اپنی خواہشات کے مقابلے میں ہے۔ اور اسی لیے مولانا امیر المومنین کا ایک فرمان مشہور ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ امام نے فرمایا کہ لوگ علم کو بھرے ہوئے پیٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ لوگ خدا نے علم کو خالی پیٹ میں رکھا ہے۔ البتہ خالی پیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، یا مثلا
صرف روزے رکھنے سے علم نصیب ہوگا، نہیں، خالی پیٹ ایک سمبولک ٹرم ہے، یعنی خواہشات کو مارنے میں، کہ لوگ علم ڈھونڈ رہے ہیں خواہشات کے ساتھ۔ مثلا علم لے گا کس لیے؟ تاکہ شہرت ملے گی۔ اب چاہے اس نے روزے بھی رکھے ہوں تب بھی علم نہیں ملے گا، کیوں؟ چونکہ خواہش کو مارنا ہدف نہیں ہے، خواہش کو اور پورا کرنا ہدف بن گیا علم سے، تو پھر علم نہیں ملے گا۔ یا مثال کے طور پر کوئی طالب علم اچھا ہے لیکن اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنی اچھی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو علم نصیب نہیں ہوگا۔ ٹرمنالوجی سیکھ لے گا، کتابیں رٹ لے گا، ادھر ادھر کی باتیں کر لے گا، لیکن علم نصیب نہیں ہوگا۔ اور علم وہ ہوگا جو یقیناً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا کے فرمان کی روشنی میں، کہ جو نورانیت لے کر آئے گا، اس کو بصیرت دے گا، اس کو ہدایت پہ باقی رکھے گا، وہ سب چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہو پائیں گی۔ اچھا، اب یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے۔ اب اس فنڈامنٹل پرنسپل کے اوپر ایک بات آتی ہے، کون سی قومیں صاحب علم بنیں گی؟ اس معنی میں علم، کون سی قومیں صاحب علم بنیں گی؟ اب یہ عرض ہوا کہ بھئی کون سا فرد علم حاصل کر پائے گا؟ جو اپنی نفسانی خواہشات سے لڑے گا۔ اچھا، جو قومیں نفسانی خواہشات سے نہیں لڑیں گی انہیں علم ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ چاہے آکسفورڈ، ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ کہیں سے بھی PhD کر لیں، انہیں علم نہیں ملے گا۔ قوم اور نجب سے بھی ہوئی ہیں تب بھی علم نہیں ملے گا، کیوں؟ چونکہ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ علم چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ خدا نے راستہ یہی پہ رکھا، قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا، یہ سب اسی طریقے سے۔ تو اب اگر مثلا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگوں کے پاس علم ہو، ہمارے آپ کے پاس علم ہو، یہ جو قوم ہمارے اطراف میں ہے اس کے پاس علم ہو، اپنے علم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، اس ہدایت کے ذریعے سے امام وقت کی نصرت کریں، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا رکھیں؟ نفسانی خواہشات سے لڑو۔ اب وہ نفسانی خواہشات سے لڑنا کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیں یہیں سے، اسی فرش سے، مجلس سے۔ بھیا کوئی کہیں گے یہاں پہ کیا نفسانی خواہشات سے لڑیں گے؟ یہاں ممبر ہے، یہاں فرش اعضاء ہے، مسجد ہے، یہاں پہ کون سے نفسانی خواہشات؟ یہی شہرت کی خواہش، یہ نفسانی خواہش نہیں ہے۔ یہی لوگوں کی خواہش کہ جب میں غفیر ہو، یہ نفسانی خواہش نہیں ہے، نفسانی خواہش۔ یہی کہ ہمارا ذکر ہو کہ ہم نے مجلس کرائی، یہ نفسانی خواہش نہیں ہے، سب نفسانی خواہشات۔ تو بھائی کہیں سے تو مقابلہ شروع کریں، گھروں پہ، گاڑیوں پہ، جائیدادوں پہ، شہرتوں پہ، طاقتوں پہ، یہ سب نفسانی خواہشات۔ تو جب یہاں سے شروع کریں گے تو بات علم تک آئے گی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، بات الفاظ پہ چلتی رہے گی۔ اور لفظ موت سے بہت پہلے ساتھ چھوڑ دیں گے، لفظ کہاں ساتھ دیتے ہیں؟ الفاظ، میموری، الزائمر جیسی بیماری آ جاتی ہے، ڈیمنشیا جیسی بیماری آ جاتی ہے تو انسان کے دماغ سے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ موت تو چھوڑے گی نہیں الفاظ کو، بڑھاپا الفاظ کو نہیں چھوڑتا ہے، موت کہاں چھوڑے گی؟ کیا چیز بچتا ہے؟ علم بچتا ہے، الفاظ نہیں بچتے۔ کیوں لوگ کلمہ شہادت مرنے سے پہلے بعض اوقات نہیں کہہ پاتے؟ چونکہ الفاظ تھے، علم نہیں تھا۔ علم ہوگا تو رہے گا باقی۔ علم کیوں باقی رہتا ہے؟ سادہ سا ایک معاملہ ہے، علم کی بقا کا ایک سادہ سا معاملہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم اگر، البتہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ میں آپ کو خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، میری اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز ہے، میری اسپیشلائزیشن یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا بہت تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ آپ کے خدمت میں 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ علم غیر مادی ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ایک اسٹوریج ہونا چاہیے جو اس غیر مادی کو اپنے اندر رکھ سکے۔ اور امام کا وہ فرمان اس کے بعد عرض ہوا تھا کہ القلوب اوعیۃ، قلب وہ ظرف ہوتے ہیں جس کے اندر یہ رہتا ہے۔ بعد میں امام نے علم کی تعریف کی تھی، اور واصل یہی تھا، ربط یہی تھا کہ علم وہ مظروف ہے، وہ چیز ہے جو قلب نامی ظرف کے اندر رکھی جاتی ہے۔ اچھا، اب دنیا میں جو ظرف ہوتے ہیں، کریٹیکل پوائنٹ یہاں پر، دنیا میں ظرف
لمٹ ہوتی ہے چیز کو رکھنے کی. مثلا اگر آپ کے پاس 1 لیٹر کی بوٹل ہے اور آپ اس میں 1 لیٹر پانی ڈال دیں گے, جگہ ختم ہو گئی. صحیح. ظرف چیز کے رکھنے سے پھیلتا نہیں ہے. علم جس ظرف میں رکھا جاتا ہے وہ علم کے رکھنے سے پھیلتا ہے, یہ پھیلتا ہے. تو جتنا آپ علم ڈالتے جائیں گے یہ ظرف اپنی وسعت بڑھاتا چلا جائے گا, مزید علم لائے گا. یہ دنیا میں گندی مثال جس کو کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, جبکہ یہ کیا مثال ہے پیسے پیسے ہو گئے. علم علم کو لے کے آتا ہے اور علم میرے اور آپ کے وجود میں اضافہ کرتا ہے. اچھا کیا کوئی نشانی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ وجود میں اضافہ ہوتا ہے علم سے؟ علم اس معنی میں بار بار یاد دلاتا ہوں, علم انفارمیشن نہیں ہے, علم ٹیکنالوجی نہیں ہے, علم نالج نہیں ہے. علم اس معنی میں جو امام نے ارشاد فرمایا تھا, نور, نور کے معنی میں. خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان شکرتم, اگر تم شکر بجا لاؤ, لازیدنکم, تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. اچھا ہم لوگ اردو ترجمے میں اس کو کہہ دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے نعمت بڑھا دوں گا. اصل عربی میں نعمت نہیں لکھا ہوا, عربی میں لکھا ہوا ہے اگر تم شکر بجا لاؤ میں تمہیں بڑھا دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھئی یا تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں, یا تو آپ یہ کہیں کہ تمہیں بڑھا دوں گا یعنی تمہاری نعمت بڑھا دوں گا, جو کہ عبارت میں نہیں لکھا. عبارت میں نہیں لکھا. عبارت میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم شکر بجا لاؤ میں تمہارے وجود کو بڑھا دوں گا, تمہارے وجود میں اضافہ ہوگا. اور یہ وہ ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں بالکل کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں وسعت حاصل ہوتی ہے, اور علم ان چیزوں میں سے ایک ہے. عمل, علم, عمل, یہ سب آپ کے اور میرے وجود میں اضافہ کر دیتا ہے. اور وہ وجود کیا تھا؟ وہ وجود میں نے عرض کیا ایک مرر کی طرح ہوتا ہے کہ جتنا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ علم اور اتنا ہی زیادہ ریفلیکشن آتی ہے. شاید مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. محمد, شکریہ, جزاکم اللہ. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چند سال پہلے میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا, تو میں نے اپنی غلطی میں, اپنی حماقت میں کچھ باتیں کہیں جس پہ میرا بہت مذاق اڑایا. ان لوگوں نے بات تک یاد کرتے تھے اور میرا مذاق اڑا کے خوش ہوتے تھے. تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ ہر جگہ ہر بات نہیں کرنی چاہیے, انسان کو دیکھ داکھ کے بات کرنی چاہیے, اور بات کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ شاید یہ اشارہ ہے کہ اب یہاں سے کچھ اور کرنا چاہیے, اس کے بعد کام خراب ہو جائے گا. تو بس اینڈ یہاں پر ہے کہ بھئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے وجود کو بڑھا دیتی ہیں. اچھا وجود کو بڑھنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس میں خدائی صفتیں آنے لگتی ہیں. پہلے صبر کم ہوتا ہے, صبر بڑھ جاتا ہے. شکر کم ہوتا ہے, شکر بڑھ جاتا ہے. دینا کم ہوتا ہے, دینا بڑھ جاتا ہے. علم کم ہوتا ہے, علم بڑھ جاتا ہے. یہ وجود کے بڑھنے کی نشانی ہوتی ہے. تو اگر میری اور آپ کی زندگی میں عبادتیں قبول ہو رہی ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ صفتیں بڑھ جائیں گی. اور اگر عبادتیں ہو رہی ہوں اور یہ صفتیں نہ بڑھ رہی ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان عبادتوں کو قلب تک جگہ نہیں ملی, اوپر اوپر چل رہی ہے. تو یہ وہ بات, یہ وہ حمد ہے جو زبان سے نکلی ہے, قلب تک نہیں پہنچی. یہ درود قلب تک نہیں پہنچا. اگر یہ درود قلب تک پہنچا ہوتا تو اس میں انسان الہی صفتیں بڑھ جانی چاہیے تھیں. تو اگر آپ کسی عابد کو دیکھیں, زاہد کو دیکھیں جس نے بہت ساری عبادتیں کی ہوں لیکن اس کے اخلاق بہتر نہ ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبادتیں ابھی سطح کے اوپر گھوم رہی ہیں اور ابھی قلب تک سرایت نہیں کر رہی ہیں. اور یہ وہ خطرہ ہے جو ہم سب کو لاحق ہوا. ہم لوگوں نے 30-35 سال میں یہ سیکھ لیا ہے کہ دعا ندبہ ہوتی ہے, دعائے کمیل ہوتی ہے, دعائے فلاں ہوتی ہے, دعائیں فلاں ہوتی ہیں, لیکن ابھی قلب کے اوپر بات نہیں آ پا رہی ہے. ہمیں اس کو کسی طریقے سے بڑھانا پڑے گا تاکہ ہمارے قلب تک پہنچ جائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
قومیں آگاہ قومیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ آگاہ قومیں اپنے معیار بناتی ہیں. معیار بنائیں گے، کس چیز کو معیار بنائیں گے؟ معیار سوچ سمجھ کے بنانے پڑتے ہیں. کیوں؟ وہ جو آپ نے فارسی کا وہ شعر ہم سب نے بچپن سے سنا ہے، خشت اول گر نہد معمار کچ تا سریا می رود دیوار کچ. اگر کوئی دیوار بنائے اور پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے جو کہ معیار ہوتا ہے، اب یہ دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی. چاہے ٹیڑھا پن 1 ملی میٹر ہو، 1/10 آف اے ملی میٹر ہو، چاہے ٹیڑھا پن انتہائی کم ہو، جب یہ دیوار بڑی ہوگی تو ٹیڑھی ہوگی. چھوٹی دیوار پتہ نہیں چلے گی، اونچی ہوگی تو تھوڑا سا بھی اس میں اگر کوئی خرابی آئی تو پتہ چل جائے گا، فوراً پتہ چلے گا. اچھا اب قوم کے ساتھ کیا ہے؟ قوم کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، معیار بناتے نہیں ہیں یا معیار میں تھوڑی سی کمی کر دیتے ہیں، تھوڑی سی کمی کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شروع میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں معاملہ ختم ہو چکا، اصل ٹیڑھا نہیں ہوا ہے، ختم ہو گیا. اب دیکھیں ایک فرمان پڑھ لینا چاہیے، مولانا امیر المومنین کی کلمات کی نورانیت سے استفادہ کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. باردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ خطبہ نمبر 101 ہے مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ترتیب میں. اے لوگوں، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک اور خطبے میں امام نے زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جو ہم نے شاید پہلے دن پڑھا تھا یا دوسرے دن پڑھا تھا. اے لوگوں، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جیسے برتن کو پلٹ دیا جائے. یعنی مثلا ایک پیالہ ہو اور جس کو ہم لوگ پیندہ کہتے ہیں، یوں ہے مثلا پیالہ یوں رکھا ہے، یوں الٹ دیا، جیسے آپ نے اس کو الٹا تو کیا ہوا؟ سارے کانٹینٹس ختم ضائع ہو گئے کیونکہ آپ نے الٹ دیا اس کو. فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جس میں اسلام ایسا اوندھا ہو جائے گا. اچھا پچھلے والے خطبے میں اگر آپ کو یاد ہو تو امام نے تشبیہ دی تھی جیسے کوئی کوٹ کو الٹا کر کے اوڑھ لے. تو مثلا جیسے کوئی لباس کو الٹا کر کے اوڑھ لے تو جو باہر نظر آنا چاہیے تھا وہ اندر چلا گیا، جو اندر تھا وہ باہر آ گیا. فرمانا ہے کہ یہ امام کی کلمات میں بار بار آیا ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں اسلام کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اچھا یہ جو ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا کیا نماز نہیں ہوگی؟ تاریخ اسلام میں کوئی دور ایسا نہیں آیا جس میں مسلمانوں نے نماز بالکل نہ پڑھی ہو. اچھا امام فرما رہے ہیں نہیں بالکل الٹا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ظاہری پریکٹسز نہیں کہہ رہے ہیں، یہ باطن کی حقیقت کہہ رہے ہیں کہ نماز تو ہوگی لیکن نہ فسق و فجور سے روکے گی نہ فحشا سے روکے گی. امام یہ فرما رہے ہیں. یہ جو الٹا ہونے کو بار بار امام ارشاد فرما رہے ہیں، خود تاریخ اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے مسجدوں کو تالے لگا دیے اور مسجدیں ختم ہو گئی ہیں. نہیں، مسجدیں چلتی ہیں، امام بارگاہیں چلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی الٹا ہونے کا مطلب یہ کہ نماز اپنا اثر نہیں کر رہی ہے، دین کے احکام اپنا اثر نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو صداقت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور اس کو امام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے جس میں اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو ان چیزوں سمیت جو اس میں ہوتی ہیں الٹ دیا جائے. اے لوگوں، اللہ نے تمہیں اس امر سے محفوظ رکھا کہ تم پہ ظلم کرے، مگر اس سے پناہ نہیں دی کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے. خدا ظلم نہیں کرے گا لیکن کیا امتحان نہیں لے گا؟ امتحان تو لے گا. اور اس خطبے کے شروع میں، یہ خطبے کا اینڈ ہے 101 نمبر کا، اس کا شروع یہاں پر ہے. شروع کے بعد تھوڑا سا اور آگے جا کے ارشاد فرمایا خدا اس شخص پہ رحم کرے جو سوچ و بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے. اچھا انسان وہ ہو سکتے ہیں جو سوچ و بچار کچھ نہ کریں. ہمیں جو رہا وہی تھے، خود سوچتے نہیں تھے، جہاں سے ہوا چلتی تھی وہیں بہہ جاتے تھے. تو امام فرمانے نہیں، اس پہ خدا رحم نہیں کرے گا، اس نے اپنے اوپر پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے. کس پہ رحم کرے؟ خدا اس پہ رحم کرے جو سوچ و بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے. یعنی وہ یہ دیکھے بھئی اس قوم نے یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا.
چونکہ اس نے یہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، تو اب مجھے عبرت لینی چاہیے، اس سے عبرت لینی چاہیے، اور عبرت سے میرے اندر ایک بصیرت آنی چاہیے۔ بصیرت کیا آنی چاہیے؟ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ قومیں اپنے اثرات میں بہت دیر لگاتی ہیں۔ میں اس کی مثال ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثلا اب یہ سینسیٹیو معاملہ، ہم ایک زمانے تک یہ نہیں سمجھ پائے، شاید ابھی بھی، علم اور تقریر میں فرق کیا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ پائے۔ علم میں اور خطابت میں کیا فرق ہے؟ ایک عرصے تک میرا خیال میں پتہ نہیں ابھی بھی کتنے لوگ سمجھ پائے کیا ہوا، نہیں ہوا، کس طرح سے ہوا، نہیں سمجھ پائے۔ اچھا ہم نہیں سمجھ پائے بڑا عالم ہوتا کون سا ہے؟ اچھا اسٹینڈرڈز کیا ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ اور تھوڑا سا ایک عجیب سی جگہ ہے، ہمارے ایک جاننے والے کسی علاقے میں گئے، اس علاقے میں 3 دن مجلسیں ہوتی تھیں، ابھی بھی ہوتی ہیں پاکستان، اچھا ہے 3 دن تک لمبی مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، سب تو نہیں بیٹھے رہتے۔ تو وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ بڑا جمع غفیر ہے وہاں پر، اور لوگوں سے پوچھا یہاں پہ کن لوگوں نے آنا ہے، کیونکہ 2-3 دن بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی پوسٹر نظر نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا یہاں کس نے آنا ہے، تو جس سے پوچھا اس نے کہا کہ یہاں بہت بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ بڑے لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ کون آ رہا ہے؟ ان کا نام بھی تو ہوگا کوئی، جو بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے نام کیا ہیں، لیکن لوگ بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم کو نام بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، تو یہ بڑے کیسے ہو گئے؟ ابھی بات تقریباً کوئی 25-26 سال پرانی نا۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ ایک مجلس کے 5,000 سے کم نہیں لے رہا ہے۔ صحیح، یہ بڑے ہونے کا معیار ہے۔ بڑے ہونے کا اور معیار کیا ہے؟ بڑے ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ جو امام بارگاہ ہے نا بہت بڑا، وہاں پہ وہ پڑھتے ہیں، یہ بڑے ہونے کے معیار ہے۔ اچھا اس میں کوئی جھلک ہے اہل بیت کے کسی اسٹینڈرڈ کی؟ نہیں۔ ایک دفعہ میں ایک اور شہر میں گیا، وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے، اس علاقے میں لوگوں کو شوق تھا، مشغلہ تھا دعائیں منگوانے کا، تو ہر بات پہ کہیں چائے پی مولانا دعا کر، یہ کر دعا کریں۔ اچھا اب وہ دعا بھی خدا اس کے رزق میں خیر نہیں، مولانا ذرا تفصیل سے دعا کر۔ تو وہاں پہ ایک مولانا تھے، وہ جناب علی وہ اس علاقے کے منجھے ہوئے آدمی تھے، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ 3 زبانوں میں دعا کرتے تھے، پہلے اردو میں کرتے، پہلے عربی میں کرتے تھے، پھر فارسی میں کرتے تھے، پھر وہی ساری دعائیں اردو میں کرتے تھے، تب کہیں جا کے وہاں پہ لوگوں کو چین آتا تھا۔ تو خیر اب میں تو کیا اس میں شرکت کرتا، بہرحال میں نے وہاں پہ کسی صاحب سے پوچھا کہ مولانا کب سے ہیں اس علاقے میں، انہوں نے بتایا اتنے عرصے سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کب تک ہے ان کا ٹینیور ہے یہاں پر، کب تک اور یہاں پہ رہیں گے؟ کہنے لگا نہیں مولانا یہ تو یہاں رہیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کیسے، تم لوگ تو بدل بھی دیتے ہو، کبھی تم لوگ تبدیل کر لیتے ہو۔ کہنے لگا نہیں مولانا ان کی آواز بڑی زبردست ہے، یہ رہیں گے یہاں۔ یہ معیار ہے، جس قوم کے یہ معیار ہوں اس قوم میں علم ہوگا، اس قوم میں علم ہوگا، عمل ہوگا، تقوی پرہیزگاری کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جس قوم میں معیار یہ ہے کہ ہم نے، آپ تو ماشاءاللہ مثلا چنے ہوئے لوگوں میں پہلے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا فلٹرڈ لوگ ہیں، جس قوم نے اپنے علماء دین کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہو اور اپنا تنخواہ گیر ملازم سمجھا ہوا ہو، اس قوم کو علم ملے گا؟ کوئی چانس ہے؟ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس قوم نے یہ کیا ہو کہ اپنے قابل ترین بچوں کو دنیا کمانے پر اور اپنے نسبتاً فاضل بچوں کو، یعنی فاضل یعنی فضول والے، نہ فاضل والے، تو اپنے اضافی بچوں کو دین کے لیے رکھا ہو، اس کا دین کس درجے پہ ہوگا؟ ان باتوں میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ 2+2 4 ہے، یہ ہوگا۔ تو آپ کو کسی بھی قوم کے اندر دیکھنا ہو کہ اس قوم کے دین کا مستقبل کیا ہے، تو جا کے دیکھیے گا کہ یہ قوم جن بچوں کو دین کے لیے بھیج رہی ہے وہ کس کھاتے کی،
کہاں سے نکال کے بھیج رہی ہے؟ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اس قوم کا دین کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس خاطر سمجھ میں آ رہا ہے ہم لوگ خطرے میں ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ خطرے میں۔ دیکھیے 2-3 باتیں ہو گئی ابھی۔ پہلی بات، قوم نے اسٹینڈرڈ کیا رکھا ہے؟ بڑے بننے کا، بڑے بننے کا اسٹینڈرڈ رکھا ہے، شہرت زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، یہ اسٹینڈرڈس ہیں۔ اچھا یہ پیور میٹیریل اسٹینڈرڈس ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی اسٹینڈرڈ اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر بہرحال اس کمال کے اوپر نہیں تھے۔ البتہ اچھے لوگ بھی گئے، ایسا نہیں ہے کہ طالب علموں کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے تو بہت قابل بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، فاضل بچے، واقعاً ٹرو سینس کے اندر فضل رکھنے والے بچے بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر پروپورشنلی تعداد جو ہے وہ پورے معاشرے کے حساب سے بہت کم ہے، بہت کم۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ عالم کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو بلا سوچے سمجھے کہ علم کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، وہ کسی ظاہری نشانی کے احترام میں مبتلا ہے، ظاہری نشانی کا احترام کر رہا ہے۔ مثلا ظاہری نشانی کیا؟ مثلا یہ شخص ممبر پہ بیٹھتا ہے، بس اس کا احترام ہونا چاہیے، فاسق فاجر کی بھی قید نہیں ہے۔ یہ شخص اس لباس کے اندر اس کا احترام ہونا چاہیے، فاسق فاجر کی بھی قید نہیں ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو ظاہری کوئی اس نے پوائنٹ پکڑ لیا ہے، اس کے اوپر تقدس میں احترام کر رہا ہے۔ برا نہیں ہے، میسج اچھا نہیں ہے۔ میسج اچھا کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی شخص کو اس قوم کو دھوکہ دینا ہوگا، اس کو صرف یہ پکڑنا ہوگا یہ کس کا احترام کر رہا ہے، وہیں سے دھوکہ دے گا۔ اور اس نے اسٹینڈرڈ نہ بنا کر اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی، یا غلط اسٹینڈرڈ بنا کر اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی۔ کیوں؟ اس کو دھوکہ یہیں سے ہونا ہے۔ اب پاکستانی قوم اس کی بہترین مثال ہے۔ جس سیاستدان نے پاکستانی قوم کو دھوکہ دینا ہو، اس نے دین کا نام استعمال کرنا ہے۔ اچھا ہم لوگ اس دھوکے کو کیسے پکڑیں؟ جس کی زندگی میں دین نہ ہو اور تقریروں میں دین ہو، اس کا مطلب ہے یہ دھوکے باز ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ کیوں؟ زندگی میں دین کیوں نہیں ہے اس کے؟ یہ زندگی میں دین دکھائے پھر تقریروں میں دین کی بات کرے، اب اس کا مطلب ہے دین چاہتا ہے۔ زندگی میں دین نہیں ہے، الفاظ میں دین لے کر آتا ہے، اس کا مطلب ہے دین ہی چاہیے، دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ نکلے جو کسی ظاہری تقدس کو معیار بنا کر اس کے تقدس اور احترام میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایسی غلطی کو معاشرے میں ڈال دیا جس کو ہر دھوکے باز نے استعمال کر لیا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور صنف، ایک اور گروہ وہ آیا، اس نے کہا ہم دین کے نام پر کسی کو احترام دیں گے ہی نہیں۔ وہ دین سے الرجک ہو گیا، اتنا الرجک ہوا کہ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی دین اور دیندار سے میرا کوئی سروکار نعوذ باللہ تعالی ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اچھا یہ غلطی کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس غلطی میں شریک ہے وہ انسان جس نے احترام کے لیے غیر اسلامی اسٹینڈرڈ بنایا تھا، وہ بھی شریک ہے۔ تو مثلا ایک آدمی ہے وہ کمر تک جھک کے احترام کر رہا ہے، کس چیز کا؟ کسی ایک ظاہری نشانی کا۔ یہ مجرم ہے کس شخص کا؟ جو اب دین سے بیزار ہو گیا، اس کی حرکتوں سے ہوا۔ اب راستہ کیا تھا؟ راستہ یہ تھا کہ بھائی سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دین نے جس چیز کو ہمیں سکھایا ہے وہ ہے کیا؟ دین نے ہمیں کہ جس چیز کو اولویت دینے کو کہا ہے، پرائورٹی دینے کو کہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اب میں نے عرض کیا وہ مولانا آواز اچھی ہے، یہ دین کا معیار ہے؟ کہاں کا دین کا معیار ہے؟ یا مثال کے طور پر اب ایک عجیب سی بات کہوں، ہر بات کہنے کے لیے ہر بات کہنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی بات تو چلی جائے گی، بعد میں کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ درود جس کو آپ بہت اونچی آواز میں بولیں اس کی فضیلت ہے، یا وہ درود جس کو آپ سوچ سمجھ کے بولیں؟ صحیح؟ اچھا ہماری قوم میں کون سے درود پہ لوگ توجہ دیں گے؟ جس کی آواز اونچی ہو۔ اس کے علاوہ قوم دیکھتی کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ معیار میں کچے۔ اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اونچی آواز میں درود نہ بھیجیں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اونچی آواز میں درود بھیجو، فلق شقاب بھیجو،
نعرے لگاؤ، فلک شکاف لگاؤ، لیکن فلک شکاف نعرے زبان سے نہیں لگاؤ، دل سے لگاؤ۔ مولا امیر المومنین کا نام لو تو واقعاً دل سے پکارو امیر المومنین کے نام۔ ہاں پھر چاہے آہستہ بھی لگاؤ، تیز لگاؤ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن دل سے لگاؤ۔ اب میں بار بار جس بات کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے ہر کام میں اسٹینڈرڈ کو ڈھونڈیں کہ جو دین نے ہمیں معیار دیا تھا وہ کیا ہے، اور جس پہ ہم قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں غلطی سے وہ کیا ہے، اس کے اندر کریکشن کرنا۔ اگر آپ اور میں اس کے اندر کریکشن کرتے رہیں گے، ہماری اور آپ کی زندگی دین کے فارمولے کی طرف چلتی رہے گی۔ اب کہیں اس کو ایک دو مثالوں کے اندر اور لانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کی ذہنت تمام درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمیشہ امیر المومنین کو دل سے پکارنا، ہمیشہ کوشش کریں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ قرآن کریم کس اسٹینڈرڈ پر قرآن کریم کو دیکھا جائے، کس اسٹینڈرڈ پر قرآن کریم کو پڑھا جائے، جو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، کہ پہلے لوگوں نے گویا اپنی زندگی میں ایک طے شدہ بات رکھی ہوئی تھی کہ ہم نے ہر ماہ مبارک میں ایک دفعہ قرآن کریم پڑھنا ہے، ہر روز ایک سپارہ پڑھنا ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے پاس علماء تھے جو 3 دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ رہبر معظم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، نہیں معلوم مجھے یاد نہیں، انہوں نے فرمایا پہلے میں زیادہ پڑھا کرتا تھا، اب اتنے دن میں کرتا ہوں، اور وہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ اتنے کم دن تھے کہ میں آج تک اپنی زندگی میں نہیں کر پایا۔ تو انہوں نے فرمایا میں بڑھاپے کی وجہ سے کم پڑھتا ہوں، تو وہ اتنا تھا کہ میں زندگی میں کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پڑھنے میں بصیرت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پڑھنے میں بصیرت ہونی چاہیے، پڑھنے کے اندر مفہوم ہونا چاہیے۔ اب ہمیں یہ معیار بنانے پڑیں گے، اور یہ مجھے اور آپ کو ہر روز کرنا پڑے گا کہ آپ اور میں ہر روز اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈھونڈتے رہیں کہ بھئی ہمارے معیار کہاں پہنچے ہیں، ہم لوگ کدھر پہنچ گئے۔ اور خاص کر بس آخری جملہ کی طرف لے جاتے ہوئے احترام میں اس کا بہت خیال کریں، بہت زیادہ خیال کریں۔ یہ سخت ترین کام یہاں پر ہے کہ انسان کیسے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو رسپیکٹ دے، کس چیز کو اسٹینڈرڈ بنائے۔ مثلا اولاد میں سے کون سی اولاد زیادہ اچھی لگتی ہے؟ سب سے برا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ جو پیسہ لائے، وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر اس سے تھوڑا بہتر ہو جائے، وہ جو ہماری بات مانے وہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو ہماری خامیاں بھی ہمیں بتا دے؟ نہیں، وہ تو ایسا مولوی بھی اچھا نہیں لگتا، بچہ کہاں سے اچھا لگے گا؟ وہ تو مولوی بھی اچھا نہیں لگتا۔ اچھا اگر کوئی کسی کو خدا ایسی اولاد دے دے جو اس کو تمام تر عزت و احترام کے ساتھ یہ بتا دیا کرے کہ بابا یہ جگہ صحیح نہیں کیا، یہ اچھا لگے گا؟ اسے آج کے دور میں اچھا نہیں لگے گا، جبکہ یہ خدا کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اور مومن ہوتا کون ہے؟ مومن ہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ یہ تو میں نے ہاتھ ذرا ہلکا رکھ کے اولاد کی مثال دی تھی، زوج اور زوجہ میں کیا کہیں گے آپ؟ چونکہ اہل بیت نے ہمیں زوج اور زوجہ میں معیار یہ دیا ہے کہ وہ لائف پارٹنر اچھا ہے جو تمہارے دین کی تقویت کا سبب بنے۔ صحیح، کسی مرد کو وہ بیوی چاہیے جو اس کو دین سکھائے، وہ چاہیے جو اس کی غلط صحیح کو اطاعت کی نظر سے دیکھے۔ یہ غلط معیار نہیں ہے ہمارا، یہ ہماری زندگی میں پینیٹریٹ کر گئے ہیں، اس سے ہمیں دشواری آ رہی ہے۔
اس سے ہمیں دشواری آ رہی ہے، ہماری زندگی کے معیار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو امام نے 2 جگہ فرمایا نا، ایک جگہ فرمایا اب یقین مانی میرا دل ڈوب رہا ہے، میں اتنا اس کو سوچ رہا ہوں نا تو میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، مولانا تھوڑا سا پانی دیجیے، شکریہ، کہ ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے۔ اور مجھے ڈر اس بات کا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا اور یہ آہستہ آہستہ کھسک کھسک کے دین نکلتا رہا، پہنچیں گے کہاں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ بھائی جتنے بولنے والے ہوں گے جو ہمیں سکھا سکیں ان کو ہم سائیڈ لائن کر چکے ہوں گے، ان کو ہم فارغ کر چکے ہوں گے، بولے گا کون؟ کچھ بولنے والے اب میرے جیسے لوگ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے بولنا چھوڑ دیں گے کہ یار بولتے ہیں تو گالیاں کھانی پڑتی ہیں، بولتے ہیں تو آئسولیشن اٹھانی پڑتی ہے، بولتے ہیں تو لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے جیسے نفس کے کمزور لوگ ان باتوں کو سن سن کے چھوڑ دیں گے بولنا۔ تو بھائی بولے گا کون؟ انبیاء بھیجے گا خدا ہمارے لیے کیا؟ انبیاء نے تو نہیں آنا ہے۔ ہمارے ہی اندر سے کچھ لوگوں نے اس ڈیوٹی کو انجام دینا ہے کہ انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ بھئی تم لوگ یہ صحیح نہیں کر رہے، تم لوگ غلط کر رہے ہو، اس کو صحیح کرو۔ تو ہم گراؤنڈ دیں گے تو ہوگا، گراؤنڈ دیتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرے تو ہمیں سب سے برا انسان وہی لگتا ہے جو ہماری غلطی بتائے۔ اچھا ممکن ہے بتانے والے نے کوئی نقص کر دیا ہو، اس نے بتانے میں کوئی ہارش ورڈ استعمال کر لیا ہو، سختی دکھا دی ہو، تھوڑا سا درگزر کر لو بھائی تم کہ بھئی بتانے والا صدق کے دل سے بات اچھی کر رہا تھا، چلو تھوڑی سی سختی دکھا دی اس کو۔ لیکن اگر ہم اپنی اصلاح کرنا پسند نہیں کریں گے تو پھر دین کیسے آگے بڑھے گا؟ اور کتنے خطبے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس ڈیوٹی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تمہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہوگا ہر صورت۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سرکار بڑی معذرت، خدا حافظ۔ فیضان محترم، بس عرض اور لب لباب یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی میں بار بار اس اسٹینڈرڈ کو چیک کرتا رہے۔ مثلا میرے جیسا آدمی کیا کرے؟ میرے جیسا آدمی ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھتا رہے کہ میں کس چیز سے خوش ہوا۔ یہ وہ تھا جو دین خدا نے خوش ہونے کے لیے کہا تھا۔ کس چیز سے غمزدہ ہوا؟ یہ وہ تھا جو خدا نے کہا تھا کہ اس سے غمزدہ ہوں۔ دنیا ملے تو خوش ہوتے ہیں، دنیا چلی جائے تو غم سے مرنے لگتے ہیں۔ امیر مومنین نے فرمایا خطبے میں، اب وقت ختم ہو گیا، میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو خوشی اور غم ہے یہ ایک معیار ہے، اور جس سے خوش ہو رہے ہیں وہ دیکھو کیا ہے، جس سے غمگیر ہو رہے ہیں وہ دیکھو کیا ہے۔ امیر المومنین نے اس کے خطبے میں ارشاد فرمایا، ایک خدا متعال نے اتنا لطف کیا ہے، اتنا فضل و کرم کیا ہم لوگوں کے اوپر، ہماری تمام تر کوتاہیوں، لغزشوں، خامیوں کے باوجود، کہ اس نے ہمیں امام حسین کی محبت دی۔ ہم لوگ قابل نہیں تھے، حقیقت ہماری لغزشیں بہت تھیں، ہماری خطائیں بہت تھیں، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس در رحمت کو ہم سے محروم کر دیتا تو شاید ہمارا حق ہوتا کہ بھئی اتنی غلطیوں، لغزشوں، خطاؤں، خامیوں کے بعد کیوں عنایت فرمائیں۔ لیکن شاید خدا متعال نے امام حسین کا دسترخوان رکھا ہی ایسے گناہ گاروں کے لیے کہ فضل و کرم والے تو آئیں گے ہی امام حسین کے پاس، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، حور ابن یزید ریاحی جیسے لوگ، زہیر بن قین بہذیلی جیسے لوگ۔ لیکن خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کو اس طرح سے رکھا کہ بھئی کسی کے دل میں ذرا سی بھی انسانیت ہو تو وہ امام حسین کے مصائب کو سنے گا، امام حسین کی قربانیوں کو سنے گا تو آ ہی جائے گا۔ اور اس خاطر خدا متعال نے ہر وہ مشکل مصائب کربلا میں رکھ دیے جس پر کسی بھی انسان کا دل نرم ہو سکے۔ ورنہ آپ خود سوچو، جو پانی صحرا کے درندوں کو مل رہا تھا وہ پانی بھی نہ۔ سید الشہداء کے دشمن جو جہنم کے ایندھن سے زیادہ پست تھے، سید الشہداء کے دشمن جو جہنم کے کتوں سے زیادہ پست تھے،
وہ پانی پی رہے تھے اور حسین کے بچے بھی آتے تھے، امام حسین کے بچے وہ تو پانی پی پی کے باہر رہے تھے، اور یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بچوں کو اذیت کر رہے۔ یہ کہاں، یہ کیوں خدا نے رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اگر کسی کے دل میں ذرا سی بھی محبت ہو، کسی کے دل میں ذرا سی بھی انسانیت ہو، وہ آئے۔ اور اسی خاطر خدا نے شاید کربلا کے میدان میں خواتین کو بھی رکھا تھا، ورنہ میدان جنگ خواتین کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ جنگوں میں خواتین نہیں آیا کرتی تھیں، بعد میں آتی تھیں زخموں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، لیکن جنگ کے اس نازک مرحلے پر جب امام قتلگاہ میں تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا چلے زینبیہ سے مشاہدہ فرما رہے ہیں، کب خدا نے ایسا رکھا تھا؟ کہیں نہیں رکھا تھا، ہمیشہ خواتین کو دور کر دیا کرتا تھا، لیکن اس موقع کے اوپر رکھا، اور اس قربانی کو اس طرح سے رکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا مرحلہ بمرحلہ وہ قربانیاں دیکھ رہی تھیں۔ عزیزو، اگر میں ان مصائب کو بہت کم عرض کرتا ہوں ان دنوں کے اندر، لیکن صرف اگر مصائب کے اس پہلو کو عرض کروں تو کربلا میں 2 مصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ایسے آئے جو عجیب و غریب مصائب میں تبدیل ہوئے۔ کربلا کے دن کو اگر میں عرض کروں، ایک وہ موقع تھا جب بی بی طلحہ زینبیہ پر تھی اور بھائی کے گلے پہ خنجر نہیں چل رہا تھا، پشت گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ بی بی کا حوصلہ سلام اللہ علیہ۔ دوسرا منظر کون سا تھا؟ دوسرا منظر وہ تھا جب لاشیں زمین پر تھے اور سب لاشوں کا کوئی اٹھانے والا تھا اور بس ایک حسین کا لاشا زمین پر تھا۔ بی بی کے مظلوم دل سے فریاد نکلی کہ دنیا میں سب کا کوئی وارث ہے اور میرے بھائی حسین کا کوئی وارث نہیں ہے، اور خدا نے وہ دن دکھایا کہ آج ساری دنیا یا حسین کرے گی اور امام حسین کے روزے کی طرف جائے گی۔ وہ حسین جس کے کل جنازے کا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، آج پوری دنیا اس کی زری کو ہاتھ لگانے کے لیے دوڑتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ہمیں خاندان عطرت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما، ان کے وارث کی نصرت کرنے والوں میں اور اس راہ میں جان دینے والوں میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔